صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی کی ہے اما خدیجہ کے ساتھ. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. 15 سال کا گیپ ہے. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مرد بڑا ہوتا ہے، عورت چھوٹی ہوتی ہے، مگر حضور شادی فرما رہے ہیں 15 سال بڑی ہیں حضور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ینگ ہے، نوجوانی کا زمانہ، یعنی 25 سال کی عمر ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح اس سے قبل 2 جگہ پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی. حضور کے ساتھ آپ کی یہ تیسری شادی ہے. یہاں عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی بھی بندہ اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی معیوب شے ہے. یہ بہت ساری چیزوں کے اندر، ایک قبروں اور مزارات کے متعلق اور ایک شادیوں کے متعلق، ہمارے ہاں جتنے تصورات پائے جاتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، طلاق یافتہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ اور تم مسلمان نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں بعض روایات میں 10 شادیاں، 12 شادیاں یا 14 شادیوں کا قول بھی ہے. جتنی بھی حضور نے شادیاں فرمائی ہیں ان ساری شادیوں میں فقط ایک شادی حضور نے کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، جو کہ کنواری تھی. اس کے علاوہ حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ ساری طلاق یافتہ تھی. بیوہ سے، بیواؤں سے حضور نے شادیاں کی ہیں. اگر بیوہ کے ساتھ شادی کرنا عیب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا ہے. رب یہ عیب حضور کی طرف کبھی نہ آنے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے. اتنی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. شب معراج کل انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضور مصلی امامت پہ. اس سے بڑی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں دی ہیں، بیوہ سے شادی کرتے ہوئے اس کی شان میں فرق کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بیوہ کو اپنانا، طلاق یافتہ کو اپنانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ایک سے زائد شادیاں کرنا. اب یہ جو تصور ہے کہ ایک سے زائد شادی نہیں کرنی، کس نے دیا ہے؟ ڈراموں کے ذریعے ہمارے دماغوں میں زہر ایسا گھولا گیا ہے کہ لوگ اس کو کفر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے 2 شادیاں کر لی ہیں تو جو 2 شادیاں کی ہیں تو کیا بندہ کافر ہو گیا؟ اور بندہ زنا کرتا ہے نا، ہر دوسرے تیسرے بندے کی کہانی دوسرے اس کے دوستوں کو پتا ہوتا ہے اس کا فلاں فلاں کے ساتھ تعلق ہے. ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ نہیں، کہتے ٹھیک ہے جنا جو ہے. میں ایک حکیم صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مستند حکیم تھے اور مذہبی بندے بھی تھے. ہم بیٹھے تھے سڑک کے اوپر، ادھر سے ایک بندہ آ رہا تھا، ادھر سے کوئی سکول یا کالج میں چھٹی ہوئی تو بچیاں جا رہی تھی. بندہ نیک پارسا ہوگا، اچھی طبیعت کا مالک تھا. اس نے بچیوں کو دیکھا تو نظر جھکا لی، بچیوں کی طرف دیکھا نہیں. میں حکیم صاحب کی طرف ساتھ بیٹھا تھا. حکماء کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. حکیم صاحب نے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں. میں کی آندا اے جڑا بندہ جنہیں عورتوں نو دیکھ کے نظر نیوی کر لیے، یہ مردانہ کمزوری دے شکار ہے. میں کہ کی وجہ ہوئے گی. آندا بندے نو بھوک لگی ہوئے تے کھانا آ جائے، بے شک اس دی دسترس وچ ہووے یا نہ ہووے، بندہ اس دی طرف رغبت ظاہر کردا ہے. میں کہ تھوڑا تجربہ اپنی جگہ تے بجا ہوئے گا، لیکن یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ نظر کے اندر حیا پیدا کرو، عورت کی طرف نہیں دیکھنا. یہ تو دین منع کرتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ نیکوکار ہو، یعنی اگر دیکھے تو تب بے حیا ہے اور نہ دیکھے تو مردانہ کمزوری کا شکار ہے. یعنی جین کسے پاسے نہیں دینا جنے نو. گناہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، حلال رشتے کے اوپر سارے انگلیاں اٹھاتے. اب اس کا یہ دوسری شادی کو میں بیچ میں مضمون اس لیے لایا ہوں، یہ اسی ہفتے جو واقعہ پیش آیا ہے، اس خاتون کو ساس نے، جو کہ سگی خالہ بھی تھی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر سے اس کا بیٹا نکالا ہے، جو کہ حاملہ تھی. اس کی بہو ہے، شوہر اس کا باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حاملہ 7 کے 8 ماہ کی حاملہ تھی.
اس نے پیٹ چاک کر کے خواہش یہ تھی کہ اس کو مار مور کے کہیں دفنا دیتے ہیں، نشان ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سے بیٹا نکال لیتے ہیں۔ اس خاتون کی اپنی بیٹی کی اولاد نہیں تھی، تو اپنے بہو کے پیٹ سے بچہ نکال کے میں اپنی بیٹی کو دوں گی۔ اور جی بیٹی کو کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا شوہر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میری اولاد نہیں تو میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ دوسری شادی سے بچانے کے لیے 2 جانوں کا قتل کر دیا، اور اتنا خوفناک ترین قتل کیا کہ بندہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری کے اندر ڈال کے انہوں نے جوڑ کے اندر پھینک دیے۔ اگر ہم دین کے تابع ہوتے، جی بندہ کر رہا ہے تو دوسری شادی کیا حضور نے منع کیا ہے، کرنے دے دوسری شادی، پھر کیا ہوا؟ جی اولاد نہیں ہوئی تو اولاد نہ ہونا یہ انسان کے پاس میں ہے۔ مثال ہے، ایک بندے کی اولاد نہیں ہوتی، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہو۔ ہزارہا ایسے کیس ہے، مرد بھی ٹھیک ہے عورت بھی ٹھیک ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا تعلق نہ مرد کے ساتھ ہے نہ عورت کے ساتھ ہے، اولاد دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بالکل ٹھیک ٹھاک ساری دنیا کی دوائیاں کھا لو، رب نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتی۔ ملک کے اندر جا کے مزارات پہ منتیں مان لو، رب نے نہیں دینی تو نہیں دینی، اب لے لے کہاں سے؟ رب سے جھگڑا کرو گے اولاد دے؟ اور جی نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل اولاد، آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ ایک بیٹے کے سوا حضرت ابراہیم تھے، وہ حضرت ماریہ سے تھے، ان کے علاوہ جتنی حضور کی اولاد ہے ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد۔ تو پھر حضور نے سب کو طلاق دے دی تھی۔ جی ہمارے ہاں جو تصور ہے نا جی، جو اولاد نہیں ہوئی تو بیوی چھاڑ دو، کیوں بیوی کا قصور ہے جی طلاق نہیں ہوئی؟ حالانکہ فطرتی طور پہ باپ سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے اولاد کے ساتھ، تو اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں کیا قصور ہے اس کا؟ ہاں کرو شادی، مگر دونوں کو حقوق برابر دو۔ اس کی اولاد نہیں ہوئی تو رب کا خوف کرو، اس کو بھی چھوڑو نہیں، اور دوسری شادی کر لو، کوئی بات نہیں۔ اولاد ہو بھی جائے، اللہ تعالیٰ نے وسائل آپ کو دیے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ تیسری کر لیں، جتنی مرضی کریں۔ یہ ذہن ذرا کشادہ کریں گے تو یہ بہت ساری خرابیاں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اصل نقطے کی بات جو آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، ہمارے زمانے میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں سر کے بالوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ اور ماں کو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری شادی کرو، کہتے ہوئے جھجک آتی ہے۔ جی کس طرح کا ہو اپنے والدین کو کہ جی میرا رشتہ کرو؟ بچی بیٹھی ہے، جب برداشت نہیں ہوتا وہ غلط تعلقات بنا کے بھاگ جائے گی گھر سے، مگر ماں باپ کو شرم حیا نہیں کہ اولاد اب جوان ہوگی ہے تو ان کا رشتہ کر دو، نہیں کریں گے رشتہ، بیٹھی ہیں، بچے بوڑھے ہو رہے ہیں مگر بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نا، بزرگ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ 30-35 سال کا ہو جائے، یہ 40 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ پہلے زمانے کی خوراکیں تھی، بندہ 30-35 سال 40 سال تک جوان ہوتا تھا۔ اس وقت حال یہ ہے کہ 30 سال کے بعد تو اس کی عمر ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، اور عمر کی ایوریج ہے کیا 40-45 سال میں تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ 30 سال 35 سال کی عمر میں بچی کی شادی کریں گے، بیٹے کی شادی کی ہے اور 5 سال 7 سال بعد بیٹا بوڑھا ہو گیا، اس کو سہارا چاہیے اور سہارا بھی چھوٹا ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی 40 سال کی عمر میں جو شادی کی ہے تو بچہ پیدا ہوا 2 سال کے بعد، والد بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد ابھی چھوٹی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کمانے لائق رہا نہیں، آزاد جواب دے چکے ہیں، تو اس کا بہترین حال یہ ہے، اب وہ اولاد ابھی جوان نہیں ہوگی، اس سے پہلے ابا حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کہاں گئی خوشیاں، کہاں گئی تربیت، کہاں سارے معاملات گئے؟ تو اس کا بہترین حل اسلام کی پیروی کے اندر ہے، جو دین نے تمہیں سکھایا کہ جیسے ہی اولاد جوان ہو جائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کی شادی کر دو۔ 18-19 سال 20 سال کی عمر میں آپ شادی کرتے ہیں تو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی اولاد کی اور ان کی اولاد کی بھی خوشیاں دیکھ کے دنیا سے جائیں گے۔
یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے مگر آہستہ آہستہ، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے جو ظلم ہے ظلم نہیں ہے، آپ چھوٹی عمر میں شادی کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ ساری خوشیاں دیکھ کے اپنی بچوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تناور درخت بنا کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری مسئلہ شادی کے اوپر جو اما خدیجۃ الکبریٰ کی سنت مبارکہ سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ بہت کامیاب ترین تاجروں میں سے تھی، اور صرف چھوٹی موٹی تاجر نہیں تھی، مختلف ممالک کے اندر، عراق، شام کے اندر اور مصر کے اندر اما خدیجہ کے تجارتی قافلے جاتے تھے دوسرے ممالک کے اندر، بہت بڑا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے ایک کزن کا رشتہ آپ کی طرف آیا، آپ نے انکار کر دیا کہ جی میں نے اس سے شادی، آپ نے طے کر رکھا تھا جی میں نے شادی اب کرنی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ایک تجارتی قافلے میں بھیجا، ساتھ آپ کا غلام تھا، قافلے سے جب حضور واپس تشریف لائے تو اس غلام نے اما خدیجہ کو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابلیت، لیاقت اور آپ کے اوصاف بتائے کہ یہ کتنے قابل ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے معاملہ فہم ہیں۔ اما خدیجہ نے سنا تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک چلی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ نور کا سلسلہ جہاں سے چلا ہے۔ اس زمانے میں ایک مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دے تو دونوں خاندانوں کے اندر خون خرابہ ہو جاتا ہے، عورت کا تو تصور ہی نہ کرے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا پتہ چلا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود بھیجا ہے۔ یہاں ہم نے ماحول کے اندر اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے کہ مرد عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، وہاں عورت پیغام بھیج رہی ہے مرد کو کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اتنی آزادی دیتے ہیں، جی ہم آزادی دے دیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ نہیں جی یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے تو دین تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر عورت کا یا مرد کا ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجنا معیوب ہوتا تو اما خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام نہ بھیجتی۔ آپ نے بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر پیغام، نکاح کا پیغام مرد کی طرف بھیج دے جس کو وہ پسند کرتی ہے، اور مرد اگر عورت کو ڈائریکٹ پیغام بھیج دے عورت کی طرف کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مرد کو پسند ہے، تو یہ شرعاً خلاف شرع نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہر شے بچے کی مرضی کے مطابق اس کی پسند کی لے کے دے رہے ہیں، بچے کو کپڑے تک پسند کے لے کے دیتے ہیں، جوتے تک پسند کے لے کے دیتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سکول اس کی پسند کا، وردی، کلر، کھانا پینا، ہر شے اس کی پسند کی، ٹفن کے اندر اس نے جو سکول لے کے جانا ہے وہ تک ہم لنچ باکس کے اندر چیزیں بھی اس کی پسند کی ڈالتے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب شادی کی باری آتی ہے ساری زندگی کا سوال ہے اس کا، جب شادی کی باری آتی ہے تو ماں باپ بیچ میں پھٹا کنٹینر رکھ کے بیٹھ جاتے، نہیں جی ساری مرضی دی، اور جو تسی اپنی مرضی دی اپنی شادی کرنی سی نا، بچوں نو تے نہ سولی تے چاڑو، بچوں کو ان کی مرضی کی کرنے دیں۔ جنہاں دی ہو گئی نہ بولو، جنہاں دی نہیں ہو تے آکو تھوڑے واسطے بول رہے ہیں، جن کو ہو گئی ان کا تو اب علاج کوئی نہیں ہو سکتا، تو جن کی نہیں ہوئے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں میں۔ جتنے کمارے نے ان سارے دا ووٹ میری طرف ہونا چاہیے۔ اسلام سکھاتا یہی ہے، ہاں اپنی پسند کی دوسری کریں، جنہوں نے دو کر لی ہے اگر کوئی اور پسند ہے۔ اور جی دیکھیں شادی جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ آپ روٹی کھاتے ہیں نا، ایک روٹی کی بھوک ہے تو ایک کھائیں گے، دو کی بھوک ہے تو دو کھائیں گے، تین کی بھوک ہے تو تین کھائیں گے۔ اور یہ میری بات لکھوا کے رکھ لیں، میں نے بے شک ایک کیا مگر تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے تجربے میں عمر میں بڑے ہیں مگر تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے خاندانوں میں فیملی کے اندر جتنے لڑائی جھگڑے ہیں ایک شادی کی وجہ سے، 3 شادیاں کی ہو سارے انسان کے بیٹے بن جائیں گے، کوئی بندہ سر نہیں اٹھائے گا۔
گل سمجھ آتی جی بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، شادی کرنا بھی مسئلہ نہیں تھا، طلاق دینا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، آپ اتنی شادیاں کرتے تھے، اتنی شادیاں، شادی کر کے دوسرے دن طلاق دے دی۔ حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جمعے والے دن منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا پڑا کہ میرے بیٹے کو رشتہ نہ دیا کرو۔ اتنی شادیاں کی آپ نے، لیکن لوگ پھر دے دیتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اور صرف یہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں اٹھا لے، طلاق دینا کوئی عیب ہے؟ یہ تو ہم نے گھڑی ہے نا جی، طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ساڑھے ڈھکوسلے نے اپنا رانجھا راضی کرنے واسطے کڈی ایسی۔ ان کے حالات اس لیے خراب نہیں ہوتے تھے کہ وہ طلاق بھی دے دیتے تھے اور دوسری شادی بھی جھٹ پٹ کر لیتے تھے۔ سانو پتہ ہے کہ اسی رستے دے اندر پورے 2 خاندان بیٹھے نے، میاں بیوی دے سر دے ہوتے چڑھ کے، اسی اس نو وسانا ہے آخر تک، مرنے دم تک اس نو کسی اور پاسے شادی نہیں کرن دینی۔ عورت کو بھی پتا ہے یہ میرا محتاج ہے، مرد کبھی بھی مجھ سے منہ نہیں موڑے گا۔ اس محتاجی کی زندگی میں دونوں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج ہیں، ایک بیوی دے محتاج ہو، رس گئی تو روٹی چھٹی جا ہوٹل تو کھا، تو جے 2 ہونتے ہو کدے بھی نہیں رسے گی، انہوں پتا جے میں نہ دیتی تو ادھروں جا کھائے گا۔ گل سمجھ آئی جی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ آئیں، اور آپ سے اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ خاتون کو پسند ہے تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ مرد کو پسند ہے تو مرد خود بھیج دیتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، جس صحابی کو کہیں شادی کرنے کا ارادہ ہوتا تھا وہ کسی خاتون کو، کسی مرد کو جو اس کے تعلق والا ہوتا تھا اس کے ذریعے پیغام بھیج دیتے تھے، جا اس خاتون کو جا کے میرا پیغام دے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا آسان ہے جی۔ وہ جہیز لائیں گے جی، فلاں لڑکا جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، وہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے۔ کائنات میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کیا، نکاح کیا۔ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شے نہیں جی، ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے جی، اتنا مال زمین جائیداد ہونی چاہیے۔ ہن شرط آ گئی جی، بندہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے، سرکاری نہ ہوئے تو بندہ یورپ دوسرے ملک چ ہونا چاہیے۔ یہ ساری شرطیں حضور نے تو کوئی نہیں دیکھی۔ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک زرہ تھی، وہ جا کے بازار میں بیچ کے اس سے جو ضرورت کی تھوڑی بڑی چیزیں وہ بھی حضور نے لے کے دی ہیں، مگر ہم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے تو بربادیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں، حضور کو فالو کرتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، تو دین تو ہر شے کو آسان بناتا ہے۔ دین کے اندر مرنا بھی آسان ہے اور دین کے اندر جینا بھی آسان ہے۔ اور ہم دین سے بھاگے ہیں، نہ ہماری زندگی آسان ہے، نہ ہمارے نکاح شادیاں آسان ہے، اور نہ ہماری موت اور مرگ کی تقریبیں آسان ہیں۔ ہر شے مشکل ہو گئی ہے۔ غریب بندہ تو مر بھی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد لواحقین کو پیچھے دیگیں پکانی ہے، وہ کہاں سے پکائیں گے؟ قرضہ لے کے۔ تو اسلام نے تو تمہیں نہیں کہا کہ دیگیں پکاؤ، یہاں تو کچھ نہیں۔ آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور فلانے ساڈا شریک فوت ہویا سی تو انہیں 3 دیگاں پکائیاں، میں 35 پکاؤں گا۔ اتنی دیگیں پکاتے ہیں۔ تو کیا دین نے کہا؟ دین تو نہیں کہتا آپ کو، دین تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 1 روپے کا بھی ادھار لے کے سالے ثواب۔ دین تو یہ کہتا ہے سالے ثواب کرنا ہے، کوئی شے نہیں تمہارے پاس، بیٹھ کے ویسے ہی یہیں بیٹھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دل میں دعا مانگی باری تعالیٰ، سارا ثواب اپنے والد کو احسال کرتا ہوں، سالے ثواب ہو گیا۔ آسان ہے کہ نہیں؟ مشکل تو ہم نے بنایا ہے، ہم خود اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ تو آسانیاں اور راحتیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دین پہ عمل کرنے میں ہیں۔